آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کچھ ثلاثی کے بارے میں۔ ثلاثی جو کہ UGC نیٹ کے اردو سلیبس میں شامل ہے، یہ UGC نیٹ کے سلیبس کے یونٹ 10 میں شامل ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کریں اور کلک کر کے UGC نیٹ کے یونٹ 10 میں جو سلیبس میں جو دیگر اصناف شامل ہے اس سے متعلق ویڈیوز بنائی ہوئی ہے، اسے آپ دیکھیں۔ ثلاثی اردو شاعری کی وہ صنف ہے جس میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ اس صنف میں بحر و قافیہ کی قید نہیں ہوتی۔ کسی بھی بحر و قافیہ میں ثلاثی لکھی جا سکتی ہے۔ جدید دور میں جاپانی صنف شعر ہائیکو ثلاثی کی قریبی شکل ہے۔ اب یہ ہائیکو کیا ہوتا ہے؟ اس کا وجود کیا ہے؟ تعریف و تاریخ اس کے وجود پر ایک ویڈیو میں نے بنائی، اوپر دیے گئے اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور ہائیکو سے متعلق ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہائیکو کے مختلف مصروں کے ارکان 5، 7، 5 مقرر ہوتے ہیں، لیکن ثلاثی میں ایسی کوئی قید نہیں۔ یعنی ہائیکو میں 3 مصرے ہوتے ہیں اور اس میں ایک طرح کی ترتیب دی ہوئی رہتی ہے۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے مصرے میں 5، دوسرے مصرے میں 7 اور تیسرے مصرے میں 5 رکن ہوتے ہیں۔ لیکن ثلاثی میں اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ثلاثی میں 3 مصرے ہوتے ہیں اور قافیہ یا بحر میں کوئی بھی قید نہیں ہے۔ اس کے تینوں مصرے برابر ہوتے ہیں۔ ابن الوقت نامی ایک ثلاثی جو کہ حمایت علی شاعر کی تخلیق ہے، ملاحظہ ہو، ابن الوقت یہ ثلاثی کا نام ہے جس کے خالق حمایت علی شاعر ہیں۔ سورج تھا سر بلند تو مہوے نیاز تھے، سورج ڈھلا تو دن کی سیاہی تو دیدنی، کوتاہ قامتوں کے بھی سائے دراز تھے۔ ثلاثی اور مثلث میں فرق یہ ہے کہ مثلث میں ایک بند 3 مصروں کا ہوتا ہے، لیکن پوری نظم میں ایسے کئی بند ہوتے ہیں۔ ثلاثی میں محض 3 مصروں میں بات پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی ثلاثی 3 مصروں پر مشتمل ایک نظم ہے، لیکن مثلث 3 مصروں والی کئی بند کے مجموعے سے بننے والی نظم کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک مثلث میں کئی بند ہوتے ہیں اور ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ثلاثی میں صرف 3 مصرے کی ایک بند ہے، اسی میں پوری بات ہو جاتی ہے۔ یعنی ثلاثی 3 مصروں پر مشتمل ایک نظم ہے، لیکن مثلث 3 مصروں پر مشتمل ایک بند نہیں بلکہ کئی بند کے مجموعے سے بننے والی ایک نظم ہے۔ مثلث پر مبنی ایک ویڈیو بنی ہے جو کہ آپ اوپر دیے گئے اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں جسے، یا پھر آپ ڈسکرپشن باکس میں جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ حمایت علی شاعر کو ثلاثی کا موجد کہا جاتا ہے، یعنی حمایت علی شاعر کو ثلاثی کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کے مجموعہ کلام مٹی کا قرض میں تقریباً 32 ثلاثیہ ہیں۔ ایک ثلاثی ملاحظہ ہو، نمائش کے نام سے یہ ثلاثی جو کہ
حمایت علی شاعر کی تخلیق ہے۔ قرآن خدا رسول ہے سب کی زبان پر، ہر لفظ آج یوں ہے معنی سے بے نیاز، لکھی ہو جیسے نام کی تختی مکان پر۔ ثلاثی میں موضوع کی کوئی قید نہیں۔ راغب مراد آبادی جو کہ ایک ثلاثی گو ہے، انہوں نے صرف اردو میں ہی نہیں بلکہ پنجابی میں بھی ثلاثی لکھی ہے۔ ان کے پنجابی مجموعہ کلام تارا دلوں میں 22 ثلاثیہ ہے، جس کا آغاز اس ثلاثی سے ہوتا ہے جس میں انہوں نے ثلاثی کا وجود اور اس کے موجد کا ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے راغب مراد آبادی نے اپنے مجموعہ کلام تارا دلوں میں 22 ثلاثیہ شامل کیے ہیں۔ اس مجموعے کی شروعات انہوں نے اس ثلاثی سے کی ہے جس میں انہوں نے ثلاثی کا وجود اور اس کے موجد کا ذکر کیا ہے، اور یہ ثلاثی ملاحظہ ہو جس کا نام ثلاثی دا وجود ہے۔ ثلاثی اردو وچ ایجاد عہدی حمایت علی جنوں کہدے نی شاعر، اس دل وچ پنجاب دے عہدی۔ سلیم احمد نے بھی ثلاثی پر طبع آزمائی کی ہے، لیکن وہ اول اس صنف اور اس کے نام کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ سلیم احمد کے دوسرا مجموعہ کلام اکائی 1928 میں کئی ثلاثیہ شامل ہیں، جن میں سے ایک ثلاثی بنام شاید ملاحظہ ہو۔ شاید کے نام سے سلیم احمد کی یہ ثلاثی ملاحظہ ہو جو کہ ان کے دوسرے مجموعہ کلام اکائی 1928 عیسوی میں شامل ہے۔ لاکھ ہنگامے ہیں میرے ساتھ میں، پھر بھی میں چپ ہوں شاید سن سکوں گفتگو جو ہو رہی ہے ذات میں۔ مخمور ہاشمی ثلاثی کے بارے میں شب خون الہ آباد 2002 میں اپنے ایک ادبی جائزے آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر میں لکھتے ہیں، حمایت علی شاعر نے 3 مصروں کی مختصر نظم بھی ہمارے ادب کو دی، لیکن وہ پنجابی کے ماہی اور جاپانی کی ہائیکو سے گڑبڑ ہو کر رہ گئی۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔